اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 14واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل دو صورتیں سماعت کی گئیں۔ سورۃ الحجر پچھلی 5 صورتوں کا حصہ ہے، چھٹی صورت ہے، یہ لوامیر ستہ میں سے۔ الف لام را جن صورتوں کے شروع میں آتا ہے ان میں یہ چھٹی صورت ہے۔ صورتوں کے اس سیٹ کی یہ آخری صورت ہے جن میں قرآن حکیم نے اپنے قومی انقلاب کے پروگرام کی وضاحت کی ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی الف لام را سے ہوتا ہے اور اس صورت میں قرآن حکیم نے خود قرآنی پروگرام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا وعدے کا اعلان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خواہ کتنی ہی مصیبتیں اور مشقتیں آئیں، مخالفتیں ہوں، آپ نے اس کا پیغام خوب کھول کر انسانیت کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور اس تناظر میں گزشتہ انبیاء کے واقعات، آدم علیہ السلام سے لے کر اصحاب الحجر تک مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے اجمالی طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ پیغام الہی کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی، لیکن بالآخر کامیابی انبیاء علیہم السلام ہی کو حاصل ہوئی۔ قرآن حکیم نے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ کتاب، قرآن اور آیات کی اہمیت واضح کی ہے اور پھر ایک انسانی زندگی کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے ایک حقیقت واضح کی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ کافر لوگ یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ آج یہ انکار کر رہے ہیں اس پیغام کا، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ حسرت اور ندامت کے ساتھ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ان کو چھوڑ دو، یہ کھانے پینے اور آرزوئیں اور تمنائیں پالنے والے لوگ ہیں، یہ اس سے آگے کی عقل کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ایک واضح پروگرام دیتا ہے اور یہ عقل والوں کے لیے ہے، اور جن لوگوں کی عقلی سطح صرف اتنی ہے کہ کھا لیا پی لیا، کچھ دنیا کے آرزوئیں اور تمنائیں پال لی، عملی زندگی سے دور رہے، سوچ، شعور، فکر اور عمل کا فقدان رہا، وہ لوگ کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ذرہم، چھوڑ دو ان کو، کھائیں پئیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور آرزوئیں اور تمنائیں اور امیدیں رکھیں۔ قوموں پر جب زوال آتا ہے اور وہ قوت فکر و عمل سے محروم ہو جاتی ہیں تو صرف آرزوئیں پالتی ہیں، امیدیں رکھتی ہیں، امید پر دنیا قائم کے نام پر اپنی غلامی، جہالت، پستی اور مایوسی اور مروبیت کے ساتھ
صلح کر لیتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ محض تمنا اور آرزوؤں کے نتائج نہیں نکلا کرتے۔ ٹھوس حقائق جب تک پیش نظر نہ رکھے جائیں اور اس کی بنیاد پر فکر و عمل درست نہ کیا جائے، قومیں کامیابی حاصل نہیں کرتی۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک طرف تو ان کو عقل اور شعور، فہم و بصیرت کی بات اس قرآن کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ جو عقل و شعور کی بات یا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم مجنون اور پاگل ہو۔ جنون کی حالت تو خود ان پر طاری ہے کہ کھانے پینے اور محض آرزوئیں اور امیدیں پال رہے ہیں۔ جو عقل اور شعور اور پیغام کی بات کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں مجنون ہے، انک لمجنون۔ اور ایک عجیب مطالبہ کرتے ہیں کہ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے، اور وہ فرشتے آ کر کہتے کہ یہ نبی ہے، اس کی بات مانو۔ اللہ کہتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ فرشتے اسی وقت نازل ہوتے ہیں جب عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے اور فرشتے آ جائیں نیچے تو پھر مہلت نہیں ملتی، اس کے بعد تو معاملہ آر یا پار ہوتا ہے، ادھر یا ادھر۔ ان کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، مانے یا نہ مانے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ نصیحت کا پیغام ہم نے بھیجا ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ ہر سورت کے آغاز میں قرآن جو گفتگو کرتا ہے اور سورت کے اختتام پر جب پوری گفتگو سمیٹتا ہے تو اس سے سورت کا موضوع واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پہلے رکوع میں قرآن حکیم نے اپنی حفاظت کا اعلان کیا ہے کہ نازل بھی ہم نے کیا ہے اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور سورت کے آخری رکوع میں قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ یہ لوگ جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، الذین جعلوا القرآن عضین، ان کی بات نہیں چلے گی۔ فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس سے کھول کر بیان کیجیے، کسی گھبراہٹ یا خوف کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، انسانیت کی ترقی کا پروگرام ہے، آپ اس کے بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان میں رسول بھیجے تھے، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو قوم کے سرداروں، ملا اور مترف اور ظالموں نے ان کا مذاق اڑایا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ایسے ہی مجرم دلوں کے اندر اسی طرح کے خیالات و تصورات ہمیشہ رہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے ان کے مذاق اڑانے سے آپ پریشان مت ہوں، آپ اس بنیادی پیغام کی دعوت انسانیت کے سامنے رکھتے رہیں۔ بنیادی پیغام جو قرآن نے واضح کیا ہے وہ انسانیت کے سامنے آنا چاہیے، اس پر قرآن حکیم نے دلائل دینا شروع کیے ہیں۔ کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین، اور خاص طور پر ستاروں اور سیاروں کا فلکیاتی نظام، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا،
ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے، سیارات اور ان کا باقاعدہ فلکیاتی نظام بنایا، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے وہ اسے ہم نے مزین اور خوبصورت بنایا۔ ایسے ہی وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین ہم نے بچھائی، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر موزون، مناسب، معتدل چیز پیدا کی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معاشی وسائل رکھے، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ان لوگوں کے لیے بھی جن کو تم سرمایہ داروں مال نہیں دیتے، رزق نہیں دیتے، ان غریبوں کے لیے بھی ہم نے وسائل رکھے۔ یہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، خاص طور پر قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کو تم رزق فراہم نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہم نے معاشی وسائل رکھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تمام چیزوں کے خزانے ہمارے قبضے میں ہیں، اور وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہر چیز ہم ایک خاص تناسب اور خاص توازن اور اندازے کے ساتھ دنیا میں اتارتے ہیں۔ جتنے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم دنیا میں اتارتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے بھی قاعدے اور ضابطے لکھے۔ انسانیت کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے اس طلب کے مطابق چیز ملتی ہے۔ مطالبات انسانیت کی ضرورت اور ترقیات کے جتنے ہیں اس کے مطابق چیزوں کا ادراک اور چیزوں کی یہاں فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ جیسے یہ کائنات کی تخلیق ہم نے ایک باقاعدہ نظام اور سسٹم کے تحت پیدا کی ہے، ایسے ہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایسے ہی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سیاہ کالی کھنکتی ہوئی مٹی سے، من صلصال من حمأ مسنون، ایسی مٹی جو مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے کالی ہو جائے اسے کہتے ہیں حمأ، اور وہ کالی مٹی جس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو، وہاں سے ہم نے انسان پیدا کیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور صوفیہ میں سے بڑے محققین جس میں مولانا روم بھی شامل، ابن مسکویہ جیسے فلاسفر بھی شامل، انہوں نے انسان کی تخلیق کے اس حقیقی نظریے کی نشاندہی کی ہے کہ انسان کی تخلیق کا عمل بھی ایک مسلسل ارتقائی مرحلے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ پہلے اس کائنات کے اندر معدنیات سے اگلے مرحلے پر نباتات، اور نباتات سے اگلے مرحلے پر حیوانات، اور حیوانات سے اگلے مرحلے پر انسانات۔ یہ ارتقاء کا ایک فطری عمل، کائنات میں انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ قرآن نے صرف اس بات کا تذکرہ کیا، کیسے ہوئی اس کی تفصیلات قرآن نہیں بیان کرتا، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ قرآن عام انسان کے فہم کو سامنے رکھ کر بنیادی مسلمات کی نشاندہی کرتا ہے۔ مٹی سے انسان بنانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو عام طور پر رجعت پسند مذہبی طبقوں کے تصورات کے تحت ہے کہ اللہ نے مٹی کا کوئی ایک بت بنایا اور اس کے بعد پھونک مار دی اور آدم چل پڑا۔ میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا کی،
اور 7ویں دن میں اس کے اندر باقی تخلیقات کا عمل ہوا ہے۔ جتنی بھی روایات آتی ہیں اس کے تحت آدم کی تخلیق کا وقت 7ویں دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ اور ایک دن کی جو بات بیان کی گئی تھی تو اللہ کا دن تو 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ دن رات کا تغیر و تبدل تو سورج اور چاند بننے کے بعد کا عمل ہے۔ کرۂ ارض پر یہ نظام شمسی کا جب عمل شروع ہوا تو تب دن رات یہ دنیا والے بننا شروع ہوئے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے تو کوئی 10,000 سال تو عصر سے مغرب تک ہوگا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنات کو انسان سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آگ کا وہ شعلہ جو سفیدی مائل ہوتا ہے، جس آگ میں دھوئیں کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ اتنا ہی کالا ہوتا ہے، اور جتنا تیل صاف شفاف ہو جس میں وہ شعلہ جل رہا ہے اتنا ہی شعلہ بھی سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خاص طور پر شعلے کا اوپر والا حصہ لپٹ آخری وہ نظر بھی نہیں آتی، اس کو کہا جاتا ہے السموم، من نار السموم۔ تو اس نار سموم سے ہم نے جنات پیدا کی۔ جیسے آگ کی وہ اوپر کی حرارت بظاہر نظر نہیں آتی، ایسے ہی اس سے جو چیز مخلوق وجود میں لائی گئی جنات وہ بھی نظر نہیں آتی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے چلا ہوں اور بناؤں گا من صلصال من حمأ مسنون، سیاہ کالی کھنکتی ہوئی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب اس کی تخلیق کا عمل مکمل ہو جائے، اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو تم تمام کو اس کو سجدہ کرنا ہے۔ قرآن نے یہ قصہ پہلے بھی بیان کیا البقرہ میں، اور یہاں پھر تیسری دفعہ بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے الاعراف میں بھی آ چکا۔ شیطان کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جو تسخیر کائنات میں انسان کے لیے ممد و معاون بنے۔ انسان کا دشمن ابلیس، اور ابلیس کا جو مکالمہ ہوا اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ بتلایا یہ گیا کہ انسان کا پیدائشی اور فطری دشمن ابلیس، تو دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، دشمن کو دوست سمجھ کر تعلقات بنانا یہ درست نہیں ہے۔ دشمن کے ساتھ دشمنی رکھنا عین اخلاق، بد اخلاقی نہیں۔ قرآن حکیم نے وہاں واضح کر دیا تھا کہ ان جہنم لموعدہم اجمعین، ابلیس اور اس کے نقطہ نگاہ، اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ وابستہ ہونے والے انسان بھی، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن جو اس کے مقابلے میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا، نبئہم عن ضیف ابراہیم، ان کے سامنے ابراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ کیجیے۔ اس کی تفصیلات بھی پیچھے 12ویں پارے میں گزر چکی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ فرشتے آئے عذاب کے لیے، انسانی فطرت کے خلاف ایک ایسا اجتماعی عمل جس نے نسل انسانی کے خلاف بغاوت پیدا کی، اور اس کی سزا قرآن حکیم نے بیان کی کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، بستی کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر، مرد اور عورت کا ملاپ باقاعدہ معاہدہ نکاح کے ساتھ فطری عمل، مرد کا مرد سے ملاپ جس کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں، یہ لواطت ہے۔ اور اس جرم کی سزا اللہ نے یہ کی کہ پوری بستی کا اٹھا کر نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا نیچے۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل،
پورے تسلسل کے ساتھ پتھروں کی بارش کر دی ہم نے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم۔ اسی طرح قرآن حکیم نے اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ان پر بھی سزا آئی۔ ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک قانون بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ آسمان و زمین ہم نے فضول اور لغو پیدا نہیں کیا۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات وہ حقائق، سچائی اور ایک سسٹم کے تحت ہم نے پیدا کی ہیں، یہ فضول لغو نہیں ہے کہ یہ کسی کی سسٹم کے پابند نہ ہو، کسی قانون کے پابند نہ ہو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب کائنات کو تخلیق کرنے والا بھی ہے اور اس سے باخبر بھی ہے۔ کائنات جب تخلیق کے عمل سے مکمل طور پر گزر چکی تو اس کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے ایک نظام اور سسٹم کی ضرورت ہے۔ باقی چیزیں تو اللہ کے طے کردہ سسٹم پر چل رہی ہیں، کل فی فلک یسبحون۔ انسان کے لیے بھی ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس کے لیے ہم نے آپ کو 7 بڑی بڑی سورتیں، مثانی دہرائی جانے والی سورتیں جو پیچھے گزر چکی، البقرہ سے لے کر انفال تک، قرآن کی لمبی اور طویل صورتیں ہیں یہ خاص طور پر ہم نے آپ کو دی، اور والقرآن العظیم، اور پورا قرآن بھی ہم نے خاص طور پر اس لیے آپ کو دیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، مکے کے یہ بڑے بڑے سردار اور سرمایہ دار، آپ کی نظریں ان کے مال و دولت یا ان کی حکومت اور طاقت کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، اور نہ ان کے برا بھلا کہنے سے آپ کو غمگین ہونا چاہیے۔ ولا تحزن علیہم، آپ کو تو ابھی جماعت بنانی ہے، افرادی قوت اکٹھا کرنی ہے، اس لیے وخفض جناحک للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے اپنے پہلو کو نرمی کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تعلقات قائم کریں، اجتماعیت تشکیل دیں، اور ان طاقتور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجیے کہ انی انا النذیر المبین، کہ میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے آیا ہوں کہ اگر تم اس تکبر، سرمایہ پرستی اور شیطنت کے نظام سے باز نہ آئے تو بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے گزشتہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ہر دور کا قرآن وہ تھا جو اس دور کے نبی پر نازل ہوا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو۔ فوربک، تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، ہم ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ وہ کیا کام کرتے رہے، عما کانوا یعملون، کیا عمل کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاصدع بما تؤمر، آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں کھول کھول کر بیان کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جو مشرک لوگ فضول اور لغو باتیں کرتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیجیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کے بارے میں یہ جو الزام تراشی کرتے ہیں تو آپ کے سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تبھی بات ہے کہ آدمی دوسروں کو اچھائی کی دعوت دے، امن، عدل اور ترقی کی دعوت دے، اور وہ الزام تراشی کرے، برا بھلا کہیں، گالی گلوچ کریں،
تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے بما یقولون، اس لیے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیے اور اپنے رب کی غلامی اختیار کیجیے حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے کہ ان پر عذاب یا موت پہنچ جائے۔ آپ کو اپنے مرتے دم تک اس پیغام کی دعوت دیتے رہنا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ تو قرآن حکیم نے اس سورۃ مبارکہ میں گزشتہ انبیاء کے واقعات کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ترقی کے بنیادی قانون اور ضابطے کی دعوت دینے، جماعت سازی، اس پر اجتماعی جدوجہد اور کوشش کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اس کتاب مقدس کے پیغام کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے، انا کفیناک المستہزئین، اور اس قرآن کی بھی۔ اس لیے بغیر کسی تنگی دل کے آپ مسلسل جدوجہد اور کوشش جاری رکھیں۔ یہ 6 صورتوں کا سیٹ قومی سطح پر پارٹی سازی کے بنیادی اساسی نظریات و افکار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اگلی سورت سورۃ النحل، سورۃ النحل سے سورۃ الزمر تک 24 صورتیں ہیں۔ یہ قرآن کے انٹرنیشنل پروگرام کی وضاحت کرتی ہے، بین الاقوامی انقلاب کے اصول کیا ہوں، اقوام عالم کا بین الاقوامی نظام کن اصولوں اور ضابطوں پر قائم ہوگا، یعنی ہر قوم اپنی اپنی جگہ پر عالمی اصولوں کے تحت اپنی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے گی۔ ان 24 صورتوں میں پہلی صورت سورۃ النحل، یہ بھی مکی صورت اور یہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا بنیادی موضوع بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساسی اصولوں کی نشاندہی۔ قرآن نے آغاز کیا ہے اس سورت کا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ قرآن حکیم امر کا لفظ جہاں بھی استعمال کرتا ہے اس کا تعلق حکم، آرڈر، سسٹم اور نظام کے ساتھ۔ امر بالمعروف کا لفظ آئے یا امر بالعدل کا بات آئے یا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا پیچھے چھٹے پارے میں گزری، تو جہاں بھی امر کا لفظ امور یا امر سوسائٹی کے کسی اجتماعی معاملے سے متعلق ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں اعلان کیا کہ سوسائٹی کا اجتماعی حکم اور آرڈر یا اس کا سسٹم آنے والا ہے۔ اتی امر اللہ، دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے پارٹی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت و مشقت سے ایک جماعت صحابہ تیار کر لی، پارٹی کا عمل مکمل ہو چلا ہے، تو قرآن حکیم نے اعلان کر دیا کہ یہ پارٹی جس کام کے لیے تیار ہونے والی ہے، تیار کی گئی ہے، وہ کام ہونے والا ہے، بس قریب۔ فلا تستعجلوہ، جلد بازی کا مظاہرہ مت کرو۔ اتی امر اللہ، وہ امر کیا ہے؟ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے اس امر کی نشاندہی کر دی ہے، وہ مشہور آیت جو ہم خطبہ جمعہ میں ہر جمعے میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، وہ اسی صورت کے آخر میں قرآن حکیم نے بیان کی۔ تو امر سے مراد امر العدل، عدل و انصاف کا امر اور حکم یا نظام آیا چاہتا ہے، بلکہ لفظ یہاں قرآن نے عطا کا استعمال کیا، ماضی آ چکا۔
فلا تستعجلوہ، جلد بازی کا مظاہرہ مت کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک اور برتر اور بلند، جس کا یہ حکم اور آرڈر آنے والا ہے، جس کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دے کر فرشتے دنیا میں بھیجتا ہے اپنے خاص بندوں پر، انبیاء پر، تاکہ وہ ڈرائیں کہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، اسی سے ڈرو۔ قرآن حکیم نے پہلے 2-3 رکوعوں میں کائنات کی تخلیق اور کائنات کے اندر جو چیزیں انسانوں کے لیے مسخر کی ہیں، کائنات کا نظام، اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں، اور اس تناظر میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی حقانیت ثابت کی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ دوسرا تذکرہ کیا خلق الانسان من نطفۃ، ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، ایک حقیر نطفے سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور آج یہ تکبر اور غرور کی بنیاد پر ہم سے جھگڑتا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے اس کے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے، انعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، جانوروں کے بہت سے فوائد، ان کی اونوں سے یہ کپڑے بناتے ہیں، سردیوں اور گرمیوں میں بچاؤ کے لیے وہ فائدہ دیتے ہیں، بہت سے منفعتیں ہیں، ان پر سواری کرتے ہیں، انہی جانوروں کو کھاتے بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ قرآن حکیم نے انسان کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تفصیلات بیان کی۔ والخیل والبغال والحمیر، یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ گدھے، لترکبوہا وزینہ، پانی تمہارے لیے پیدا کیا، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، سخر لکم اللیل والنہار، رات دنوں کا ایک باقاعدہ نظام بنایا، اس لیے کہ یہ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی نشانی ہے اس میں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور اسی کرۂ ارض پر مختلف رنگ و روپ کے انسان پیدا کیے، افریقی انسان اور طرح کا، ایشیائی انسان اور طرح کا، یورپین انسان اور رنگ کا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، تو چونکہ بین الاقوامی قواعد و ضوابط قرآن نے یہاں بیان کرنے ہیں، اس لیے اس کرۂ ارض پر پیدا کیے جانے والے انسانوں کے تنوع کی طرف توجہ دلائی۔ تمام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے هو الذی سخر البحر، سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تر و تازہ مچھلی اس سے کھاؤ، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور اس میں سے زیب و زینت کی چیزیں، ہیرے جواہرات جن کو تم استعمال میں لاتے ہو، وہ پیدا کیے۔ بڑے بڑے جہاز جو سمندروں کا سینہ چیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے کر جاتے ہیں۔ یہی نہیں، فلکیاتی نظام، ستاروں کا باقاعدہ سسٹم بنایا، اور وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس فلکیاتی ستاروں کے نظام کے ذریعے سے تم راستے پہچانتے ہو، سمت معلوم کرتے ہو۔ فلکیاتی عمل کے ذریعے سے اور بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ تمام تذکرہ کر کے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ان تمام نعمتوں کا تم شمار کرو تو تم گنتی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم،
جب یہ ایک حقیقت ہے تو واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم نے دل میں بات چھپا رکھی ہے یا جس کا اعلان کرتے ہیں۔ جب یہ حقیقت ہے تو الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اجنبی ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں توحید کی یہ پوری دعوت دینے کے بعد بنیادی ضابطہ اور قاعدہ بتلا دیا کہ دنیا بھر کی ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبر کا دو نکاتی ایجنڈا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، دنیا کی ہر قوم اور ہر خطے میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ فی کل امت، ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر خطے میں رسولاً، ایک رسول بھیجا۔ کس مقصد کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، دو بنیادی چیزیں تھیں، خدا پرستی اور انسان دوستی۔ بین الاقوامی انقلاب کا بنیادی پہلا نقطہ کہ دنیا بھر کی تمام اقوام میں جو انبیاء آئے انہوں نے دو بنیادی دعوتیں دی۔ ایک تو یہ کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق قائم کرو، اور اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی غلامی ترک کر دو۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات انسان کے لیے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں ہے۔ خود انسان، اسے اگر غلامی کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ اور دوسرا یہ کہ واجتنبوا الطاغوت، ہر سوسائٹی میں جو طاغوتی ظلم زیادتی کا نظام ہے اس سے بچو، اس کو ختم کرو۔ طاغوت قرآن کی ایک اصطلاح ہے، کوئی مخلوق میں سے کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی فرد کسی دوسری قوم، کسی دوسری نسل، کسی دوسرے فرد پر ایسا تسلط حاصل کر لے کہ اس کی آزادی سلب ہو جائے، وہ اپنے فیصلے خود نہ کر سکے، سیاسی اور معاشی اس کا غلام بن جائے۔ غلام بنانے والی طاقت و قوت کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ انسانوں میں سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، قارون، فرعون، نمرود، شداد ہو، خواہ کوئی ایک قوم دوسری قوم کو غلام بنا لے۔ آج کے اس جدید ترین دور میں قومیں قوموں کو غلام بناتی ہیں، ان کی منڈیوں پر قبضہ کرتی ہیں، ان کی آزادی سلب کر لیتی ہیں، ان کے معاشی وسائل ہڑپ کر جاتی ہیں، ان میں فتنہ اور فساد اور فرقہ وارانہ ماحول پیدا کر کے، عدم استحکام پیدا کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ طاغوت ہے۔ اسی طاغوت کو آج کی اصطلاح میں سامراج کہا جاتا ہے۔ سامراجی اقوام، سامراجی افراد، سامری والی ذہنیت رکھنے والی طاقتیں اور قوتیں، فرد ہو، قوم ہو، نسل ہو۔ قرآن نے کہا کہ ہر دور کے نبی نے اپنی اپنی اقوام میں دوسری جس بات پر زور دیا، طاغوت کی غلامی کو قبول نہیں کریں۔ واجتنبوا الطاغوت، تو دو بنیادی باتیں ہر نبی کو ہم نے بھی دی، ہر قوم میں، کہ اللہ کی وحدانیت اور واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے بچنے کا عمل۔ اور یہی قرآن حکیم نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا بھی حصہ ہے۔ قرآن نے آگے بھی جا کر، یہ پہلی سورت ہے ان 24 سورتوں میں سے، سورۃ النحل، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 24 صورتیں ہیں، 24ویں سورت سورۃ الزمر، اور وہاں بھی اللہ نے یہی جملہ استعمال کیا ہے
والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ۔ یہاں کہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور وہاں اس صورت میں زمر میں کہا پہلے اجتناب طاغوت ہے، والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ گویا کہ صورت کے اول میں بھی بین الاقوامی انقلاب، بین الاقوامی پروگرام کے ان دو اصول اساسی کا تذکرہ کیا، اور ان صورتوں کا جب سیٹ ختم ہو رہا ہے تو اگلی صورت کے اندر بھی قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی نشاندہی کی، یعنی ہر سطح کی قوم، ہر علاقے کی قوم اپنے اپنے علاقے میں ان دو نکاتی ایجنڈے پر کام کرے گی، خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے جو طاغوتی شیطانی قوتیں ہیں ان سے آزادی حاصل کرے، اللہ کی غلامی اور دنیا میں کسی انسان، کسی قوم، کسی نسل کی غلامی سے انکار۔ قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم میں یہ پیغام دیا، جنہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا انہیں ہدایت ملی، اور وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے اور ذلیل الرسوا۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، لوگوں ذرا زمین میں سیر کرو۔ قرآن واحد مذہب ہے جو مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین کی سیر و سیاحت کرے، اور کہتا ہے فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا جنہوں نے اس دو نکاتی ایجنڈے کی مخالفت کی، ان کا حشر کیا ہوا مکذبین کا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہ من ناصرین، اے نبی آپ کو بڑی خواہش ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے، لیکن جس نے گمراہی کو اپنے دل و دماغ پر راسخ کر لیا، آپ کی خواہش کے باوجود وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے پہلی بنیادی بات یہاں پر یہ ذکر کیا، اور پھر اس پر دلائل دیے کہ کیسے ہم نے انبیاء بھیجے، کون کون لوگ ان کی اطاعت کرنے والے تھے، وہ کیسے کامیاب ہوئے، قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کر دی کہ اگر اس دو بنیادی نکات کی خلاف ورزی یا قوموں کے اپنے اوپر اس ظلم کے نتیجے میں اگر اللہ تعالی دنیا میں فوری سزا دیتا تو اس کرۂ ارض پر کوئی جاندار نہ بچتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگوں کے باہمی ایک دوسرے پر ظلم کی بنیاد پر اگر اللہ فوری مواخذہ کرتا تو ما ترک علیہا من دابۃ، تو اس کرۂ ارض پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ نے ہر قوم کی ایک مدت مقرر کر دی۔ دیکھیے دنیا میں جو مخلوقات وجود میں لائی گئی ہیں، ہر مخلوقات کی ایک عمر طے کر دی گئی، چونکہ ایک سسٹم کے تحت ان کے اعمال کا نصاب ان کی عمر کی بنیاد پر مکمل ہوگا۔ ایک فصل تیار ہوتی ہے 6 مہینے میں، ایک تیار ہوتی ہے 1 سال میں، اس کی تیاری اور اس کا پورا پروسیس وہ 1 سال میں یا 6 مہینے میں تیار ہوگا۔ ایک انسان، اس کے تمام اعمال کا مجموعی نتیجہ 50 60 100 سال جو اس کی زندگی یا عمر ہے، اس کے تناسب سے اس کے عمل کا تحلیل و تجزیہ ہوگا۔ ایک غلطی کی فوراً پکڑ لیا، اس سے دنیا میں نتائج، دنیا کے کہیں کسی جگہ پر بھی فوری نتائج نہیں آیا کرتے۔ کوئی تعلیم بھی شروع کرتا ہے طالب علم تو 1 سال کا عرصہ تو کم از کم اسے پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کا مجموعی نتیجہ آئے گا۔ پہلے ہی مرحلے پہ پہلی غلطی پہ پڑھا جائے کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی قوموں کی بھی ایک اجتماعی عمر ہوتی ہے، ان کی سماجی تشکیل کے ارتقاء کا بھی ایک عمل ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہی قوم مجموعی طور پر اس کے لیے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا لَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جب وہ مکمل طے شدہ عمر پوری ہوتی ہے تو تب اس قوم کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ وہ بحیثیت مجموعی کامیاب رہی یا ناکام رہی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کی طے شدہ مدت اور مقرر آ جاتی ہے تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے، مقررہ وقت پر مقررہ نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک اور حقیقت واضح کی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ مکہ مکرمہ کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے تاکہ جس مسئلے میں ان کا اختلاف ہے اس کو کھول کر آپ بیان کریں۔ الذی اختلفوا فیہ، جس میں یہ لوگ باہم مختلف ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ عام طور پر مفسرین یہاں پر خاموش ہیں، لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے نشاندہی کی ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ سماجی تشکیل یا سیاسی اور معاشی نظام کے تناظر میں تین پارٹیاں تھیں مکے میں، تین اختلافی نقطہ ہے نگاہ تھے۔ مکہ قیصر و کسریٰ کے درمیان دو بڑی سپر طاقتیں موجود تھیں، ایک طرف کسریٰ ایران جو مشرقی ممالک پر مشتمل، اور ایک طرف قیصر روم جو مغربی ممالک پر عام طور پر مشتمل، درمیان میں جزیرۃ العرب، اور اس جزیرۃ العرب میں مکہ المکرمہ۔ اب مکے کی سیاست میں دو گروپ تو بڑے واضح تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو قیصر روم سے تعلق رکھتا تھا، یہ ابو سفیان وغیرہ جو تجارت کے لیے روم اور شام جاتے تھے، ہرقل روم کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی، احادیث میں اس کا تذکرہ تفصیلی آتا ہے۔ ایک گروپ یہ تھا۔ دوسرا گروپ انہی مشرکین مکہ میں وہ تھا کہ جو سیاسی طور پر کسریٰ ایران کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو دو گروپ تھے باقاعدہ، اور ایک تیسرا گروپ بھی تھا جس کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے، اگرچہ اس میں اکا دکا افراد ہی تھے، اور وہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ نہ قیصریت نہ کسرویت، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو حنیفی ابراہیمی دین چلا آ رہا ہے ہمیں اس کی چھان پھٹک کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو اس وقت اس زمانے میں ان افراد میں سے ایک آدمی ورقہ ابن نوفل، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز اور رشتہ دار بھی تھا، اور اسی لیے جب حضور پر یہ وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اس زمانے کا حنیفیت کا پرچارک تھا، وہ نہ تو قیصر روم کے ظلم کو قبول کرنا چاہتا تھا اور نہ کسریٰ، اس لیے اس نے اعلان بھی کیا کہ اگر میں جوان ہوا، میری عمر ہوئی، تو میں آپ کی انصرو کا نصرا معزرا، بخاری کے الفاظ ہیں، میں تمہاری بڑی مضبوط مدد کروں گا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں اور میں زندہ موجود ہوں۔ تو یہ تین گروپ تھے۔ تو مولانا سندھی کہتے ہیں الذی اختلفوا فیہ، تھی مختلف فی بات یہ تھی کہ ہمیں کس سیاسی گروپ کے ساتھ ملنا ہے۔ قرآن نے نازل ہو کر مکے والوں کے سامنے فیصلہ کر دیا، کھول کر بات بیان کر دی کہ نہ قیصر نہ کسریٰ، حنیفی تعلیمات، اور پھر حنیفی تعلیمات کی اصل حقیقت کیا ہے اسے بھی واضح کر۔ ورقہ بن نوفل جیسے لوگ اگرچہ توحید پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے تھے، لیکن انہیں خود معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم کا اصل دین کیا ہے اور اس میں مکسنگ یا ملاوٹ کہاں تک ہو چکی۔
قرآن نے آ کر وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم خوب کھول کر بیان کر دیا کہ اصل حنیفیت یہ ہے، اور اس حنیفی نقطہ نگاہ کو دونوں میں سے کسی بھی سیاسی طاقت و قوت سے علیحدگی اختیار کر کے اسی حنیفیت کو قبول کیا جانا چاہیے، اور یہی ہدایت ہے اور یہی رحمت۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، قرآن نے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھ کہ دیکھو تمہارے لیے ان جانوروں پر غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا بڑا موقع ہے۔ قرآن نے کہا ذرا دودھ پر غور کرو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جانور گائے بھینس چارہ کھاتی، اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور وہاں فرسن ودمن، ایک طرف اس گائے کا خون اس کے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، اور ایک طرف غذا یعنی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو اس کی توانائیاں ہیں وہ خون کی شکل میں، اور جو فضلات ہیں وہ گند کی شکل میں۔ ان دونوں کے درمیان میں سے ہم نے دودھ نکالا، نسقیکم مما فی بطونہ، جانور کے پیٹ سے جو ہم نے تم کو دودھ پلایا وہ من بین فرسن ودمن، خون اور گندگی کے درمیان میں سے نکالا ہے، لبنن خالصاً، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کو انتہائی لذت اور ذائقہ بخشتا ہے۔ نکلا کہاں سے؟ اس جانور میں جہاں دو متضاد چیزیں جمع ہیں۔ مکے کے یہ قیصر اور کسروی نظام کے حاملین، سیاسی طاقت رکھنے والے، ان کے درمیان میں سے ہم نے حنیفیت کا یہ فکر اور سوچ یہ ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سیاسی اور معاشی طاقت کے بغیر سوسائٹی کی تشکیل نہیں ہوتی۔ قریش میں یہ خوبی تو تھی کہ ان کا ایک سیاسی نظام اور ان کا ایک معاشی نظام موجود تھا۔ عام طور پر یہ جو تصور کر لیا گیا کہ حضور کی آمد سے پہلے بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سب کچھ بھی تو نہیں تھا، زیرو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا اور دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ مبالغہ آرائی یا واز کو گرمانے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقائق کے خلاف بات ہے۔ قریش کی حکومت حضور کی آمد سے تقریباً 300 سال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے سے موجود تھی، اور قریش میں اچھے اخلاق بھی تھے، بہادری، جرأت و ہمت، حریت و آزادی۔ قریش کبھی کسی کے غلام نہیں رہے تھے، اور یہ قوموں کی اچھی اور عمدہ خصوصیات ہوتی۔ تو مکے کے ان قریشیوں میں اپنی سیاسی طاقت اور سیادت اور اپنی معاشی اور اقتصادی قوت کو محفوظ رکھنے کا تصور موجود تھا، لیکن اس میں ملاوٹ بن گئی کہ قیصریت کے اثرات اور کسرویت کے اثرات نے اس کو خراب کیا ہوا ہے یا پست ذہنیت تک محدود کر دیا۔ تو قرآن نے کہا کہ اس ماحول میں سے ہم نے تمہارے لیے ایک جیسے دودھ خالص ہم نے تیار کیا جانور میں سے، ایسے ہی ہم نے حنیفی فکر، ابراہیمی تحریک، یہ ہم نے تمہارے لیے پیش کر دیا۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، اس پر غور و فکر کرو۔ اور اگلا غور و فکر یہ کرو کہ من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا۔ دیکھو یہ کھجور جو مکہ اور حجاز کی بڑی مشہور سوغات، انگور، یہ پھل ہم نے پیدا کیے۔ تتخذون منہ سکرا، تم اس سے نشہ بناتے ہو۔ سکرن یا تو نشہ، اور یا شکر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مٹھاس، یعنی مٹھاس پیدا کرتے ہو، اور ورزقا حسنا، اور اچھا اور عمدہ رزق بھی ہے۔ اس پر بھی غور و فکر کرو کہ ایک بے آب و گیا وادی کے اندر
کھجور کا درخت اگتا ہے بہت کم پانی اور بہت کم چیزوں کو لے کر، اور اس میں سے ایک انسانیت کی مکمل غذائیت کی حامل کھجور ہم نے پیدا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ کھجور کو تشبیہ دی ہے رجل مومن کے ساتھ، کہ جس کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں جاتی، انسانیت کے فائدے۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ پھر ایک اور مثال بھی دی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس سورت کا نام نحل بھی اسی لیے، نحل کہتے ہیں شہد کو۔ دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی طبی طور پر کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ شہد کی مکھی کتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرتی ہے، اسے کہا پہاڑوں میں، جنگلوں میں، درختوں پر، پھلوں پر، پھولوں پر، مختلف جگہوں پر وہ گھومتی پھرتی ہے اور ہر جگہ سے مفید اجزاء جذب کرتی ہے، کوئی زہریلا مادہ وہ اپنے اندر نہیں لیتی۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، جہاں اس کا چھتا بنا ہوا ہے چاہے اس سے کتنے دور چلی جائے وہ، لیکن وہ باقاعدہ اس کے پاس ایسا اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اسی راستے پر لوٹتی ہوئی اپنے ہی چھتے پہ آئے گی۔ محققین علماء نے جانداروں پر بڑی تحقیق اور ریسرچ کی ہے۔ علامہ دمیری گزرے ہیں کوئی 700-800 سال پہلے کے ایک مشہور محقق عالم، انہوں نے کتاب لکھی حیات الحیوان، جانداروں کی زندگیاں کیسے ہیں، ان کا نظام کیسے۔ تو شہد کی مکھی کا چھتا بنانے کا باقاعدہ نظام، اس کا حکومتی ڈھانچہ کہ چھتے کا اپنا داخلی نظام کیسا ہوتا ہے، اس میں سڑکیں، شاہراہیں، باقاعدہ مکانات رہنے کی الگ، اور شہد کو محفوظ کرنے کے ذخیرے کا ڈھانچہ الگ، اور ملکہ جو مکھی جو دراصل اس پورے چھتے کی حکمران ہوتی، وہ اپنی تمام مکھیوں کو باقاعدہ منظم انداز میں ان سے کام لیتی۔ جس مکھی کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی زہریلی چیز جذب کر کے آئی ہے تو اس کو اسی وقت مار کر کے آئے، الگ اس کے لیے قتل گاہ بنی ہوئی ہے، وہیں پر اس کو کہ اب اس کے اندر یہ سینس نہیں رہی کہ یہ انسانیت کے فائدے کی چیز لے گی یا نقصان کی چیز لے گی، اس کا ایک منظم نظام۔ تو قرآن نے کہا ذرا غور کرو شہد کی مکھی پر، شہد بننے کے عمل پر، کتنی مختلف اور متنوع پھلوں پھولوں کا جوہر اور خلاصہ ایک اجتماعی ٹیم ورک کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے مکھیوں کے، اس پر غور کرو۔ یخرج من بطونها شراب، اللہ نے اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے تمہارے لیے ایک شراب یعنی شہد پیدا کیا، مختلف الوانہ، جس کے رنگ بھی مختلف، جس طرح کے پھلوں پھولوں علاقوں سے اس نے شہد جذب کیا ہے ویسے ہی رنگ کا شہد وجود میں آئے گا۔ اور اس شہد کی خصوصیت یہ ہے کہ فیہ شفاء للناس، وہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ہر انسان کے لیے شفا۔ دنیا کا ہر مذہب کا انسان شہد کھاتا ہے، بین الاقوامی سطح پر تمام دنیا شہد استعمال کرتی ہے اور وہ تمام انسانوں کے لیے شفا ہے، جسمانی صحت کا باعث بنتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی نبوت، قرآن کی تعلیم، اس کا اساسی مقصد بھی یہ ہے کہ یہ اپنی تنظیمی طاقت و قوت سے ایسی اجتماعیت قائم کرتا ہے جو انسانوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، شفا بخشنے کی صلاحیت کی حامل ہے۔ ایسا سیاسی نظام جو امن دے، ایسا معاشی نظام جو خوشحالی دے، ایسا فکر و نظریہ جو عدل و مساوات کو فروغ دے، اس جماعت کا بنیادی کام یہ ہے۔ اس پر غور و فکر کرو۔ جیسے شہد ہر قوم، ہر نسل،
ہر مذہب کے لیے یکساں مفید۔ ایسے ہی اسلام کا یہ پیغام بھی دنیا کی ہر قوم، ہر نسل، ہر مذہب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہیت نہیں ہے، کوئی خاص قسم کا عقیدہ یا تصور نہیں ہے۔ اسلام ایک تحریک، ایک نظریہ ہے، ایک سیاسی معاشی نظام پیش کرتا ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں مفید ہے، جیسے شہد مفید۔ قرآن نے کہا اس پر غور کرو۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اسی تناظر میں اس صورت کے اندر ہر قوم کے سماجی ڈھانچے کی تشکیل کے 3 بنیادی اساسی تصورات واضح کیے۔ سماجی تشکیل کے لیے 3 ہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ افراد کی اجتماعی طاقت و قوت، ان کے سماجی معاہدات کس فکر اور نظریے پر مربوط ہونے چاہیے، اس کا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کا معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم نے اس سورت کے آخر میں انہی تینوں باتوں کی وضاحت کر دی۔ قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل، احسان، ایتاء ذی القربى، 3 باتوں کا حکم اس آیت میں دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور یہ تینوں باتیں جن سے روکا گیا ہے، پہلی 3 باتوں کی ضد ہے۔ پہلی بات تو کہی گئی کہ عدل کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل 2 چیزوں کے درمیان نسبت مساوات کو کہتے ہیں۔ انسانی سوسائٹی کے تمام سماجی معاہدات میں 2 فریق ہوتے ہیں، مرد عورت معاہدہ نکاح، خریدنے والا بیچنے والا، 2 فریقوں کے درمیان معاہدہ بیع۔ قومی سطح کے نظام میں افراد کے درمیان، حکومتوں کے مختلف جماعتوں کے درمیان معاہدات وجود میں آتے ہیں، 2 یا 2 سے زائد فریق، کتنے ہی فریق ہوں ایک طرف، مجموعہ مل کر فریق اول بنے گا، اور دوسری طرف کتنے ہی افراد یا جماعتیں ہوں، مجموعہ فریق دوم بنے گا۔ قومی سطح کا نظام، سوشل کانٹیکٹ، بین الاقوامی سطح کے معاہدات، اب ان کے درمیان جو سماجی معاہدہ وجود میں آئے گا اس کی نسبت کیا ہونی چاہیے؟ ممکنہ طور پر نسبتیں 2 ہو سکتی ہیں، العدل اور اس کی ضد ظلم، یا قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا البغی۔ ظلم اور بغی ایک ہی بات ہے۔ بغی کا مطلب ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق پر چڑھ جائے، بغاوت کرے، دوسرا فریق دب جائے، اس کے حقوق دبا لیے جائیں، اور اسی کا نام ظلم۔ اونٹ کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، گھوڑے گدھے پر بھی ڈالا جاتا ہے، اگر دونوں بوجھ برابر ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے عدل، اور اگر ایک اٹھا ہوا ہے اور ایک نیچے ہے تو ظلم۔ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، نسبت مساوات ہے تو عدل، اور ایک جھکا ہوا ہے دوسرا بلند ہے تو البغی یا الظلم۔ تو قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل، دنیا بھر کی تمام اقوام کا عالمگیر نظام، ہر قوم اپنی اپنی سوسائٹی میں جو سوسائٹی تشکیل دے گی، سماجی معاہدات وجود میں آئیں گے، اس کا بنیادی فکر نظریہ العدل ہوگا، البغی نہیں ہوگا۔ دوسری بات قرآن نے کہی کہ ترجیحی طور پر تمام فریق ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے نظریے پر، قانونی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی تشکیل دیں، لیکن ایک اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بات ہے، والاحسان۔ احسان کے 2 معنی ہیں، انسانی زندگی کے حوالے سے ہو تو اس کا مطلب ایثار، قانونی طور پر آپ جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں
ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ نسبت عدل پر ہوگا، لیکن اس عدل کے ساتھ ساتھ کوئی فریق اپنی مرضی سے دوسرے کو زیادہ فائدہ پہنچا دے تبرعاً، ویسے ہی بغیر کسی عوض لیے ہوئے، یہ ایثار۔ حق تو آپ کا تھا لیکن آپ نے دوسرے کے فائدے کے لیے خود ہی چھوڑ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، اسے کہا جاتا ہے ایثار یا احسان۔ حسن سلوک تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ خرید و فروخت میں ایسے ہی کوئی ایک فریق دوسرے کو چھوڑ دے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ احسان اللہ کے تعلق سے ہو تو پھر اس کا مطلب وہ ہے جو حدیث میں آیا کہ جبریل نے جب حضور سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، مل احسان، تو خدا پرستی کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا کہ عبادت کے دوران تو خدا کو دیکھ رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو یہ تو کم از کم ہو تجھے عبادت کے دوران احساس کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے صفت احسان، یا اسی کو تصوف یا سلوک یا طریقت، جو بھی اس کا نام رکھ لیں۔ یہ اللہ کے تعلق کے حوالے سے الاحسان۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، سوسائٹی کے جو اجتماعی قریب سے قریبی افراد، خاندان سے آگے پارٹی، جماعت سے آگے اسی طرح جو قریبی لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا۔ تو 3 دائرے جس میں بنیادی قانونی دائرہ العدل کا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحشہ عربی میں کہتے ہیں ہر سماجی بدن یا معاہدے کو توڑنے والا عمل، میاں بیوی کے درمیان تعلق کی اگر خلاف ورزی کی جائے، خاتون کہیں اور کسی مرد سے تعلق قائم کرے اور مرد کہیں اور تعلق قائم کرے، تو یہ معاہدہ نکاح کا فحشہ ہے۔ خرید و فروخت میں اگر کوئی فریق ڈنڈی مارتا ہے، سماجی معاہدے کے اندر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تو یہ بھی فحشہ ہے۔ والمنکر، سوسائٹی کا ہر وہ عمل جس کے غلط ہونے پر تمام انسانوں کا بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اتفاق، مثلا ظلم، حسد، کینہ، جھوٹ، بددیانتی، دنیا کے کوئی مذہب اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ یعنی جتنے بھی انسانیت دشمن اخلاق ان کو منکر کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی انسانیت دوست اخلاق ہیں انہیں معروف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ان سے روکتا ہے، والبغی، اور ظلم سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں یہ بات یاد رہے اور یہ تمہارے ذہن میں یادداشت کے طور پر رہے، اور اس کی اساس پر تم سوسائٹی تشکیل دو۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، یہ اکیلی ایک آیت نازل ہو جاتی، تو دنیا میں تمام معاملات کو پورا کرنے کے لیے دین کے نقطہ نگاہ کے مطابق کافی تھی، اتنی جامع ترین آیت۔ قرآن حکیم نے اس جگہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے عدل کے نظریے کی بنیادی اہمیت واضح کی، اور پھر اسی تناظر میں کہا اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ اذا عاہدتم، توڑو مت، خلاف ورزی مت کرو۔ تو معاہدے کی پاسداری کے بنیادی ضابطے قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کر دیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اسی اگلے رکوع میں ایک مثالی سوسائٹی کے سیاسی اور معاشی نظام کی نشاندہی کر کے بین الاقوامی سطح پر قرآن جیسا معاشرہ سیاسی اور معاشی حوالے سے پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی نشاندہی کی۔ قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ ایک ترقی یافتہ سوسائٹی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنتن، اس کا سیاسی نظام امن کا، ہر انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب پرامن زندگی بسر کرے۔ سیاست ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ہر فرد کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو۔ بین الاقوامی انقلاب کا سیاسی اصول یہ ہے کہ ہر قوم میں اس بات کو ترجیح دی جائے گی عدل کے بعد کہ وہاں امن قائم ہو۔ امن کی خلاف ورزی کو قرآن نے فتنے سے تعبیر کیا ہے، اور پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے آپ کہ والفتنۃ اشد من القتل۔ امن قائم کرنے کے لیے فتنہ پرور لوگوں کو قتل بھی کرنا پڑے تو امن و امان قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ بد امنی کا پیدا ہونا یہ کسی شیطان صفت کو قتل کرنے سے زیادہ برا۔ اور معاشی نظام کی بنیادی حقیقت بیان کر دی کہ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، مطمئن زندگی بسر کرے۔ یہ روحانی اطمینان کا تذکرہ نہیں ہے، معاشی اطمینان کی بات، اس لیے کہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ اس سوسائٹی کا رزق ہر پہلو سے، ہر جہت سے وسیع مقدار میں آ رہا ہے، رغدن، فراخی کے ساتھ، اس میں کوئی تنگی ترشی نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ ایسا معاشی نظام کہ جس کے نتیجے میں اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے تمام لوگ مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کریں، غربت و افلاس نہیں، اطمینان لازمی قرار دیا گیا۔ اطمینان قلبی تبھی ہوگا جب احتیاجات کی تسکین ہو، جو ضروریات، معاشی ضروریات، ان کی کفالت کا نظام موجود ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا بین الاقوامی سطح پر معاشی نظام کی تشکیل کے لیے ضروری ہے ہر قوم ایسا معاشی نظام اس کا ہونا چاہیے۔ اقوام عالم کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہر قوم کا ایسا نظام ہو کہ وہاں معاشی اطمینان موجود ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک ملک کی معاشی بد امنی، بھوک و افلاس دوسروں کی سرمایہ پرستی کا ذریعہ بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جو بھی بین الاقوامی قیادت کا دعوے دار اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قوم میں ایسا معاشی نظام بنائے جو وہاں کی لوگوں کی کفالت کرتا ہو، اطمینان بخش ان کی معاشی کفالت کا نظام بنائے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہ تین باتیں، اور یہ تین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں واضح کی کہ کسی مسلمان کے ایمان کی پہچان تین باتیں، ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس مسلمان جماعت میں پائی گئی اس نے کامل ایمان حاصل کیا۔ الانصاف من نفس، سب سے پہلی چیز کہ عدل و انصاف کا نظریہ اس کے دل و دماغ سے پھوٹنا چاہیے۔ بذل السلامی للعالم، پورے عالم انسانیت کے لیے امن کے قیام کے لیے اپنی جان خرچ کر دینا، امن اور سلامتی کے لیے سیاسی نظام۔ الانفاق من الاقتار، کم وسائل کے باوجود اسے سوسائٹی کے تمام افراد پر خرچ کرنے، انفاق کے ذریعے سے سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام۔ قرآن حکیم کی ان آیات میں جو تین بنیادی باتیں بین الاقوامی سماج کے لیے بیان کی گئی، انہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مربوط طور پر بیان کر دیا۔ تو گویا کہ سورۃ النحل بنیادی طور پر دنیا بھر کے تمام معاشروں کے بین الاقوامی نظام کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کر رہی ہے، عدل، امن اور معاشی خوشحالی۔ اور یہی ابراہیم کا پیغام ہے۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا،
ابراہیم خود ایک جماعت کی حیثیت رکھتے، امتن، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور یکسو تھے، شاکر لانعمہ، اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے۔ انعامات کا شکر کیا ہے؟ کہ ان انعامات کا نظام عدل، امن اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور انہیں ہدایت دی تھی سیدھے راستے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ترقی اور عمدگی کا ماحول دیا، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابراہیم کا ذکر کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ثم اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری طرف اب وحی کرتے ہیں کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ، یعنی یہ جو پیغام آپ کے سامنے دیا گیا ہے اس کی آپ اطاعت کیجیے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے اس راستے کی لوگوں کو دعوت دیجیے حکمت سے، عمدہ نصیحت کے ذریعے سے، اور اگر کہیں بحث مباحثے کا مرحلہ آ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن، تو ان سے بات چیت اور گفتگو مباحثہ اچھے انداز میں کرو، کیونکہ گالی گلوچ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بات چیت، منطقی دلائل، عقلی شعور کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھائیں۔ اور پھر حضور سے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ، یہ جو بنیادی باتیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں ان پر جم جائیے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا یہ صبر و استقامت صرف اللہ کے لیے، غمگین مت ہوں اور ان کی سازشوں پر تنگ دل مت ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالی ہمیشہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیک، ان کی ہمیشہ اللہ تعالی ساتھ ہوتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ اس لیے مت گھبرائیے، جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کے مطابق جدوجہد اور کوشش جاری رکھیے، صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے اس سورت کا۔ بین الاقوامی پروگرام کی وضاحت کے بنیادی نکات قرآن نے اس سورت میں بیان کر دیے ہیں، اور پھر یہ پروگرام کیسے آگے بڑھے گا اس کی تفصیلات اگلی صورتوں میں آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔